بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ 12 سال میں تیار ہونے والے شداد کی جنت ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا کہ نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک تختے پر اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے، چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا۔ وہ تیرا دشمن تھا مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس بچے کو تو نے دیکھا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا، اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیر خوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اس صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو اربع الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد ہے۔ اس کے آثار 3000 سال قبل مسیح سے دریافت کیے گئے۔ یہ شہر لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت اونچے تھے۔ ارم نام لیا جاتا ہے شداد کی جنت کا، جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے، ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے۔ ان لوگوں کا تعلق قومی عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عماد جمع ہے عمد کی، اور عمد کے معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عادی ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن عوز بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عادی ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضرت موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہی جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ عادی ارم کا قصہ۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کی بہت سلطنت کی رونق و کمال۔ عادی ارم کا قصہ یوں ہے، شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔
دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمت ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں اس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ شداد کی جنت، یعنی شداد نے جنت کو کیسے تعمیر کیا؟ چنانچہ شداد نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنے قلمروں میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیاد اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کے 4 دیواری بنائے گئے۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے، ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران و عنبر و گلاب صیقل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب وزبغت کے پرندوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع و قسم کے پھل میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء و ارکانی دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا و تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی،
جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زور و جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اسی نازو ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر مع اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔ ترجمہ وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ پارہ نمبر 30 سورہ فجر آیت 7-8 شداد اور اس کی جنت کا انجام۔ معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ عبداللہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کے فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات و یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں؟ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں ارم ذات العماد یعنی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کہانی سچ ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔